حلال کا اہتمام کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات صحابہ میں سے ہے۔ یوں تو تمام صحابہ مستجاب الدعوات تھے، لیکن سب میں جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی تھی اور دنیا ہی میں جو زبان سے نکلتا تھا آج کہاں اور کل ظاہر ہو گیا، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ بخاری شریف میں بھی ان کا ایک قصہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر دعا کی کہ دعا فوراً قبول، اور جو مانگتے تھے وہ ملتا تھا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے حرام تو بہت دور کی بات ہے، شبہے کا بھی ایک پیسہ نہیں آنے دیتا، اور جب تک میں یہ تحقیق نہیں کر لیتا کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے اور کس طرح آئی ہے، اس وقت تک اسے استعمال نہیں کرتا۔ گھر میں دودھ پڑا ہوا ہے، پھالودہ پڑا ہوا ہے، مٹھائی کا بکس پڑا ہوا ہے، ہدیے میں کوئی چیز آئی ہے، بیوی کوئی چیز لے آئی ہے، بچے کچھ لے کر کے آئے ہیں، کہاں سے آیا ہے؟ اچھا فلاں جگہ سے، کیسے کمایا گیا ہے، اس وقت تک میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ ان کا یہ عمل کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیے کہ اگر میں اس کو کروں تو میری ہر دعا قبول ہونے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ اور حلال بنائیے تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ دعا قبول ہوتی ہے، جس کی غذا حلال کی ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جس کی غذا حلال کی نہیں، جس کے استعمال میں حرام کی چیزیں ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔